جب مسلمان دوسروں کو دعوت دینا چھوڑ دے گا تو مسلمان 3 خیروں سے محروم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی غیبی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، کیونکہ جب مسلمان اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی سب سے بڑی شکل رعب، وہ رعب باطل کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی مدد کی شکل وہ رعب ہے۔ اللہ رب العزت باطل کے دل میں اسلام کا رعب اس وقت تک رکھیں گے جب تک مسلمان حق کی طرف دعوت دیتا رہے گا۔ جب مسلمان حق کی دعوت دینا چھوڑ دے گا تو سب سے پہلے مدد اٹھے گی اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے مدد اٹھے گی اللہ تعالیٰ کی، وہ مدد جو رعب کے شکل میں ہوتی ہے۔ ہماری بات توجہ سننا، میں اس کو پہلے عرض کرتا ہوں کہ مدد کی سب سے بڑی شکل وہ رعب تھا۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب کے ذریعے کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب۔ جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا اور غیر کی طرح کمائی کے نقشوں میں رہنے کو اپنا کام سمجھ لے گا تو اللہ رب العزت ان ایسے مسلمانوں پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ ایسے مسلمان پر اللہ، صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کمائی کے نقشوں میں لگ کر دعوت اللہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ مسلمانوں پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ یہ ذلت کیا ہے؟ یہ ذلت خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلمانوں پر غالب کر دیں گے۔ مسلمان کے پاس اگر ملک و مال اور عہدے آ جائیں تو یہ مسلمان کی عزت کے اسباب نہیں ہیں۔ مسلمان کی عزت کے اسباب یہ ہیں کہ ساری کائنات اور کائنات کی تمام شکلیں مسلمان کے لیے خادم کی حیثیت سے رہیں، اور مسلمان ساری کائنات میں اور مسلمان تمام اقوام کے درمیان مخدوم بن کر رہے، یہ اصل بات تھی۔ سب سے پہلے مسلمان محروم ہوگا اس مدد سے جو مدد رعب کی شکل میں تھی۔ میں عرض کرتا ہوں، جب مادی اسباب کا یقین بیٹھ جاتا ہے مسلمان کے دل میں تو مسلمان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ باطل سے مقابلے کے لیے مسلمان دنیا کے فنون اور دنیا کی چیزیں حاصل کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے باطل کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھا ہے، کہ اصل بات یہ تھی کہ جب دعوت دی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اللہ رب العزت دعوت سے داعی کی بات کے اندر قوت پیدا فرما دیتے ہیں، داعی کی بات میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے زیادہ مضبوط ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنے دین کی دعوت پر استقامت کے ساتھ قائم رہے گا وہ غیروں کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان میں ارتداد جب آئے گا جب مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑ دے گا، اس لیے کہ دعوت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یہ باطل کے سامنے مجبور ہو جائے گا، باطل کے سامنے مجبور ہو، جو آج ہے مسلمان کی زبان پر یہی آ جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ خیال بھی غلط خیال ہے کہ اکثریت میں ہوتے تو کچھ کر لیتے، اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی کسی زمانے میں اکثریت کی وجہ سے غالب نہیں آیا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی باطل پر اکثریت کی وجہ سے غالب نہیں آئے، اور کبھی بھی ہم مادی طاقت کی وجہ سے باطل پر غالب نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں کبھی غلبہ نہیں دیا، نہ اکثریت کی وجہ سے نہ قوت کی وجہ سے۔ اللہ نے جو ہمیں غلبہ دیا وہ غلبہ اللہ نے 2 وجہ سے دیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمان پورے دین پر قائم تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان غیروں کی ہدایت کا طالب تھا، ان کے ملک و مال کا اور ان کی ہلاکت کا طالب نہیں تھا۔ یہ اصل مسلمان کے غالب آنے کا سبب ہے
کہ غیروں کے ملک و مال کا طالب نہیں تھا اور ان کی ہلاکت کا بھی طالب نہیں تھا. غیروں کی ہدایت چاہتا تھا لیکن ان کا ملک و مال نہیں چاہتا تھا کہ ملک و مال تم رکھو، ہمیں تو ہدایت چاہیے، ہمیں تو آپ کے لیے ہدایت چاہیے، ہم آپ کی آخرت چاہتے ہیں، آپ کی دنیا نہیں چاہتے. جب مسلمان غیروں کی دنیا کا طالب بن جائے گا تو مسلمان کے دل سے غیروں کی ہدایت کا جذبہ نکل جائے گا، اور جب مسلمان کے دل سے غیروں کی ہدایت کا جذبہ نکل جائے گا تو پھر کوئی جذبہ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے کہ مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ کاش جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہو. پھر جب سب ایک سے ہو جائیں گے تو پھر رعب کہاں باقی رہے گا، اور جب سب ایک سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی معاملہ سب کے ساتھ برابر کریں گے. پھر مسلمان کے لیے کوئی امتیازی شان نہ ہوگی، پھر مسلمان کی کوئی خاصیت کوئی حیثیت نہ ہوگی. پھر جب سب ایک سے ہو جائیں گے تو پھر رعب کہاں باقی رہے گا، اور جب سب ایک سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی معاملہ سب کے ساتھ برابر کریں گے. پھر مسلمان کے لیے کوئی امتیازی شان نہ ہوگی، پھر مسلمان کی کوئی خاصیت کوئی حیثیت نہ ہوگی.